بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 13واں باب دعا کے آداب کے بیان میں۔ باوجود گڑ گڑانے کے دعا میں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو مقبولیت دعا سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کی ذمہ داری اس معاملے میں لی ہے جس کو وہ خود تیرے لیے پسند کرتا ہے، نہ کہ جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس وقت وہ چاہتا ہے، نہ کہ جس وقت میں تو خواہش کرتا ہے۔ اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ باوجود دعا مانگنے کے بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دعا میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم مانگو گے بعینی وہی دوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی دعا کے مانگنے پر بعض اوقات تو وہی چیز دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی، اور بعض اوقات اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں، کیونکہ جو وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں خیر اور بہتری نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت میں اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری صورتیں دعا کے قبول ہونے کی ہیں، لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعا میں تاخیر ہوتی ہے، قبول ہو جائے وہ چیز ملتی ہے لیکن دیر سے، کیونکہ اس کے لیے اس وقت دینے میں خیر نہیں ہوتی، دیر سے دینے میں خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی مصلحت کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ فائدہ: بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوتی۔ وہ اپنے گناہوں کو قبولیت دعا کا معنی جانتے ہیں، اور بعض ذاکر شاغل اس وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے محنت مجاہدہ کر رہے ہیں لیکن ہماری حالت درست نہیں ہو رہی، ہماری نفسانیت اسی طرح باقی ہے، دل سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے اثرات سے خلاصی نصیب کرے، لیکن ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو ایک طرح سے ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو سب کا جواب شیخ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑ گڑانے اور عجز و زاری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی، تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا تو وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دیں گے، اس لیے کہ ہماری عقل اور ہمارا علم بہت کم ہے۔ بعض اوقات جو چیز ہم طلب کرتے ہیں بعینی ہی اس کا دینا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا،
اور حق تعالی ہم پر ماں سے زیادہ رحیم اور شفقت فرمانے والا ہے، اور ہماری مصلحتوں کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے، اس لیے وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ دیکھو بچہ اگر کسی نقصان دہ چیز کی ضد کرے تو ماں اس کو وہ چیز ہرگز نہیں دے گی، اور اس سے بہتر چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ دے گی۔ تو یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچے کی درخواست کو رد کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے دعا کی قبولیت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لیے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں تمہارے لیے بہتر ہو وہ دیں گے، خواہ وہی چیز دے دیں یا اس سے بہتر، آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات وہ چیز ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے، اس کا بھی سبب یہی ہوتا ہے کہ اسی وقت اگر مل جائے تو اس بندے کے لیے دین یا دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے تاخیر سے ملتی ہے۔ قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دینا مصلحت ہو، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور مستقل اپنے مولا سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولا کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا، کیونکہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کرتی۔ فائدہ، عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے۔ جو عالی ہمت ہوتا ہے، بلند ہمت ہوتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو کریم سے پیش کرتا ہے، کریم کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن جو کم ہمت ہوتا ہے وہ کریم کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو کم ہمت اور کم حوصلہ ہے وہ کریم کے پاس نہیں جاتا، اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کریم کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کریم اس کو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اس کو قدرت حاصل ہو معاف کر دے، یعنی کریم وہ ذات ہوتی ہے جو مجرم پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود، اس سے بدلہ لینے پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے، اور جب وعدہ کرے پورا کرے، اور جب دے تو امید سے زیادہ دے، اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا، اور جو اس کی پناہ میں آئے اس کو ضائع نہ ہونے دے، اور سائل اور سفارشیوں کی اس کے ہاں ضرورت نہ ہو، یعنی بغیر مانگے بھی عطا کرے اور بغیر سفارشی کے بھی عطا کرے، اس کے ہاں کوئی سفارشیوں کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ساری صفات جو ہیں یہ کریم کی شان ہوتی ہیں، اور یہ ساری صفات کامل درجے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے مولا کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے سوائے کوئی کریم نہیں ہے، یعنی جو صفات کریم کی ہوتی ہیں وہ کامل درجے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی نہیں ہے، اس کے سامنے سب کم ہمت اور پست حوصلہ ہیں، تو امیدیں بھی اسی سے وابستہ رکھنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر کسی غیر کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور پھر آگے ایک بات وضاحت کے طور پر حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ مخلوق سے اپنی ضرورت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے، اور اگر اس طور سے ہو کہ ان کو صرف ظاہری سبب کے درجے میں سمجھے اور ظاہری مجازی واسطہ سمجھے اور دل کا اعتماد حق تعالی ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر مخلوق سے آدمی مانگے اور مخلوق کو صرف سبب سمجھتا ہے اور اعتماد دل کا اللہ پر ہے تو پھر یہ مانگنا منع نہیں ہے، یہ تو سبب کے درجے میں مانگنا ہے، جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے پانی پلا دو، یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ۔ اسی طرح روحانی تعلق میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی
اپنے بزرگوں سے توجہ کی درخواست کرتا ہے، اور بزرگوں کے فیض سے آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتے ہیں، تو یہ سبب کے درجے میں ہوتا ہے، اور دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اپنی ایسی ضرورت جس کو تیرے مولا نے تجھ پر ڈالا ہے غیر کے پاس نہ لے جا، کیونکہ اس کی رکھی ہوئی ضرورت غیر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جو اپنی ضرورت نہیں دور کر سکتا وہ دوسرے کی ضرورت کیسے دور کر سکتا ہے؟ مطلب تشریح میں فرماتے ہیں اے سالک، تجھ پر اللہ تعالیٰ جو بھی حادثہ یا کوئی ضرورت نازل فرمائے اس کے دور ہونے کے لیے اسی کی بارگاہ عالی میں رجوع کر، دوسرے کے پاس اس کو مت لے جا، اس لیے کہ جو ضرورت اور حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اس کو دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے؟ دیکھو، اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو رعایا کا کوئی آدمی اسے کیسے دور کر سکتا ہے؟ اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی سے التجا کرے۔ جتنے بھی مخلوق میں خدا کے بندے ہیں وہ کسی کو کچھ بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی کے ذریعے نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ سبب کے طرف جائے اور اس بندے کی طرف جائے کہ یہ میری ضرورت اور یہ تکلیف دور کر دو، تو تکلیف پہنچا رہا ہے بادشاہ، اور بندہ کہے کسی رعایا کے آدمی سے کہ یہ تکلیف دور کر دو، تو وہ کہے گا کہ میں بادشاہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اس کا ذریعہ تو یہی ہے کہ بادشاہ ہی سے کہو کہ تم یہ تکلیف دور کر دو۔ تو فرماتے ہیں اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی سے التجا کرے اور اسی کی خوشامد کرے، اور جس شخص سے تو مدد چاہ رہا ہے آخر اس کی بھی تو بہت سی ضرورتیں ہیں، اس کو بھی تو بہت سی ضرورتیں درپیش ہیں۔ اگر وہ قادر ہوتا تو پہلے اپنی ضرورتوں کو دور کرتا۔ جو اپنی ضرورت اپنی حاجت دور نہیں کر سکتا وہ غیر کی ضرورت دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تدبیر یہی ہے کہ جو حاجت پیش آئے اسے اپنے مولا سے مانگے۔ اپنے مطلوب کے دیر سے پورا ہونے کی وجہ سے اپنے پروردگار پر اعتراض اور مطالبہ نہ کر، ہاں ادب کے نہ ہونے کی اپنے نفس سے باز پرس کر، یعنی کسی دین اور دنیا کی ضرورت کے لیے جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولا پر اعتراض نہ کرو کہ ہم نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مت کرو کہ یہ امر خلاف ادب ہے، اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے، یعنی جلدی طلب کرنا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ قبول ہو گئی، مگر تم کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعینی وہی چیز ملے جو تمہاری مطلوب تھی، جیسے کہ پہلے آ چکا، اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اس کا مصلحت نہ ہو، بعد میں ملے، اور ان تمام چیزوں کو سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ جو کچھ وہ کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا۔ لہٰذا جلدی نہ کرو اور اعتراض نہ کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ سائل کا کام یہی ہے، اور ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پاک سے صحیح طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ درود شریف کے لیے کپڑا